رجب المرجب کی جو 13 تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے 13 تاریخ کہ جس دن جناب علی المرتضیٰ اس دنیا میں تشریف لائے. اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت کا یہ دن جو رجب المرجب کے مہینے میں آتا ہے 13 تاریخ، جس کی گواہی آج بھی خانہ کعبہ آج بھی دے رہا ہے. اللہ آپ کو لے جائے، کبھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کہیے آمین. اللہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کا بار بار شرف بخشے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ خانہ کعبہ کا ایک کارنر جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور کبھی دیکھیے گا، ابھی صوفی صاحب حال ہی میں آئے ہیں، اور کبھی دیکھ کر غور کیجیے گا کہ چاروں طرف خانہ کعبہ پر پردے لگائے ہوئے ہیں، غلاف کعبہ لگا ہوا ہے. یقیناً غلاف کعبہ جسے دیکھنے کا موقع مل جائے، جو کعبے کے ساتھ مس ہے، مگر رکن یمانی پر آج بھی اینٹ بھی نہیں لگی ہوئی. خانہ کعبہ کی ہر دیوار میں اینٹیں نصب کی گئی ہیں، مگر وہ حصہ کون سا؟ رکن یمانی کا حصہ آپ دیکھیے کہ وہاں ایک پلیٹ لگائی ہوئی ہے، پلاسٹر کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود ایک نشان ہے، نظر آ رہا ہے. وہ نشان کس چیز کا ہے؟ ہاں، یہی وہ نشان ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اے کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے والوں، اس گھر تک پہنچے ہو، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے. مگر اس ہستی کو، اس شخصیت کو فورگیٹ مت کرنا کہ جس کا نام علی ہے، کہ اسے دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا ذکر بھی عبادت ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جس کارنر سے اندر تشریف لے گئیں، جو خانہ کعبہ شک ہوا، آج بھی وہ نشان وہاں موجود ہے. تو 13 رجب آپ کی ولادت کا دن ہے. فضیلت بتا رہے ہیں حضرات گرامی. آخر وجہ کیا تھی؟ اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، مگر جانتے تھے کہ علی، یہ وہ علی ہیں کہ جو کعبے میں آئیں گے. وہ وقت بھی آ گیا. 13 رجب کا دن، 13 رجب کا دن آپ کی جو چچی اور حضرت ابو طالب کی وائف اور مولا کائنات کی والدہ، نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، کہ جو آج بھی جنت البقیع میں ہے. فاطمہ بنت اسد، کیا کہیے سبحان اللہ، کہ حسین کی ماں بھی فاطمہ ہے اور علی کی ماں بھی فاطمہ، کہ یہ وہ فاطمہ کہ 13 رجب کے دن حضرات گرامی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آپ جاتی ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور دوران طواف آپ کو یہ محسوس ہوا جو وقت ولادت ہر عورت جو محسوس کرتی ہے، جو درد. تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی دیواروں کو شک کر دیا. خانہ کعبہ شک ہوا اور رکن یمانی سے بی بی پاک اندر تشریف لے گئی. اور یہ میں اہل تشیعوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہی ہے. کہیے سبحان اللہ. اب 3 دن بی بی پاک اندر رہی ہے. کتنے دن؟ حضرات گرامی 3 دنوں تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی. اور مکہ مکرمہ میں سب سے جو زیادہ غیرت مند جو خاندان بنی ہاشم کا ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے جو سوچ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر وائف شاپنگ کے لیے جائے اور ذرا دیر ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں آئی. ابھی تو موبائل کا دور ہے، اور اگر فون کرنے کے باوجود بھی نہ لگے تو پھر ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں. سگنل بعض اوقات نہیں آتے، فون کی بیٹری ختم ہو جائے تو ایک پریشانی ہوتی ہے. تو جب فاطمہ بنت اسد گئی خانہ کعبہ میں تو ایک دن گزرا، ابو طالب اپنے گھر میں ہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. دوسرا دن گزرا، ابو طالب ابھی بھی گھر ہیں. تیسرا دن گزرا، 3 دن گزر گئے. اب حضرت ابو طالب آ رہے ہیں، حضرت ابو طالب آ رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں بھی تھی.
چابی تھی، یہ چابیاں انہی کے پاس تھی. اگر چابی کھول کر بی بی پاک کھول کر جاتی، ذرا توجہ کیجئے اس بات پر، اگر خانہ کعبہ کے دروازے کو کھول کر جاتی تو ممکن ہے یہ رواج شروع ہو جاتا کہ پھر بنو امیہ کا دور رہا ہے، 20 سالہ دور رہا ہے، بعد میں چابیاں وہاں بھی آئی، بنی عباس کا دور رہا ہے. اگر علی کی ماں کھول کر جاتی تو پھر یہ دروازہ اوروں کے لیے بھی کھل سکتا تھا، مگر نہیں، بی بی پاک جانتی تھی میں کھول کر نہیں جاؤں گی، بلکہ یہ رب نے چاہا تو خود وہ انتظام فرمائے گا. آپ کے پاس چابیاں ہونے کے باوجود دروازہ کھولا نہیں، بلکہ دیوار شک ہوئی اور بی بی پاک اندر تشریف لے گئی. اب حضرت ابو طالب آئے، وہ جانتے تھے کہ میری بیگم، میری زوجہ اندر ہیں، وہ اس بات کا علم رکھتے تھے. اے ابو طالب، اب آپ آ چکے ہو، جاتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا، اب آپ جانتے ہیں، اور آتے ہوئے سب نے دیکھا کہ گئی اکیلے تھی، مگر جب آئی ہے تو علی کو لے کر آئی ہے. اب جب ابو طالب آئے ہیں، اے ابو طالب آپ کے پاس تو چابیاں ہیں، اب آپ کھول دیجئے. مگر ابو طالب جانتے تھے کہ جیسے گئی تھی ویسے آئیں گی. کہیے سبحان اللہ. ابو طالب نے دروازہ نہیں کھولا اور یہاں سے میرے نبی آ رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. حضور تشریف لائے اور اتنی دیر میں بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے اب باہر آئی. جب باہر آئی، گئی تھی تو اکیلے تھی، آئی تو علی کو ہاتھوں میں لے کر آ رہی ہے. اب جب علی کو لائی، حضور آئے، اللہ اکبر. کہیے سبحان اللہ. حضور جب تشریف لائے، ارے یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ جو قرآن کو لینے کے لیے بھی کبھی نہیں گئے. جو قرآن کو لینے کے لیے بھی کوئی ایسی آیت نہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہو کہ اے نبی آج فلاں پہاڑ پر آ جائیے، آج اس جبل پر آ جائیے، آج اس مقام پر آ جائیے. نہیں، جہاں نبی جاتے تھے وہاں قرآن آتا تھا. مگر آج نبی علی کو لینے کے لیے خود جا رہے ہیں. گئے علی کو لینے کے لیے. کہیے سبحان اللہ. تو ولادت کہاں ہوئی؟ کہ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. ہم انسان جو ہے، میں اپنی بات کروں، جتنے انسان ہیں دو غسل کے بیچ میں ہیں. جب پیدا ہوتا ہے انسان تو نجاست سے بڑا ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے. جب انتقال کر جائے تو غسل دیا جاتا ہے. اب حقیقت آپ سمجھ لیجئے، ان دو غسل کے بیچ میں بندہ ہے. آئے تو غسل، گئے تو غسل. مگر ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جب علی کی ولادت ہوئی تو کسی نے کعبے کو دھویا ہو. کہیے سبحان اللہ. اور یہ نبی ہیں. اب یہ نبی کیا ہے؟ کہیے سبحان اللہ. کہ پاکیزگی، طہارت جن کے گھر کا طواف کرتی ہے، وہ نبی کے نہیں جانتے تھے کہ ولادت ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود وہ پاک نبی، یہ وہ پاک نبی کہ جب مدینے میں تھے، ایک واقعہ اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں پیش آیا. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے. ام حبیبہ آپ کی زوجہ ہے، ام المؤمنین ہے. ابو سفیان ایمان لانے سے قبل مدینہ آئے اور جب ام حبیبہ کے گھر گئے، کہا کہ میں جب آیا ہوں تو اپنی بیٹی سے کیوں نہ ملاقات کر لوں. جب ملاقات کے لیے گئے تو بیٹی نے باپ کو بستر سے اٹھا دیا. وہ کہنے لگے کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں. نبوت کا بستر تھا، کھینچ لی چادر. کہا کہ تم ناپاک ہو اور رسول اللہ کا بستر پاک ہے، کہ اس وقت تم نہیں بیٹھ سکتے. تو اتنے پاکیزہ نبی کہ کسی ناپاک کو اسلام لانے سے قبل کی بات کر رہا ہوں،
فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، اس سے پہلے کی بات عرض کی. تو اتنے پاکیزہ نبی کہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ بستر نبوت پر بیٹھ جائے. اب وہ نبی علی کو بغیر غسل لیے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. ہاتھوں میں لیا. اب کیا ہے پاکیزگی؟ کہیے سبحان اللہ. پاکیزگی عرض کروں کیا ہے حضرات گرامی؟ یہ پانی کی بوتل ہے. یہ آپ جانتے ہیں شریعت نے ہمیں چند ایسی باتیں بھی بتائیں کہ کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے. اگر کوئی گلاس ہم دیکھیں جس میں پانی ہو، جس میں پانی بھرا ہوا ہو، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو شریعت نے ہمیں کہا کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو 3 باتیں بتائی. اب چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، واٹ ایور، جتنے بھی فقہ ہے ان سب کے نزدیک بولا 3 باتیں ہیں جاننے کے لیے پاک ہے یا ناپاک. کہیے سبحان اللہ. کہا کس طرح جان سکیں؟ اول نمبر 1 یہ ہے کہ جو پانی کا گلاس جس میں پانی ہے اس کا مالک اگر کہے کہ یہ پاک ہے تو پاک ہے. مالک اگر کہہ دے، اب مالک نہیں، مالک وہاں موجود نہیں، یا پھر مالک کو پتا نہیں، اب کیا کیا جائے؟ مطلب 2 گواہ ہونے چاہیے. یہ تو مثال پانی کی دی. کوئی بھی چیز ہو جاننا چاہتے ہو کہ پاک ہے کہ نہیں، اگر مالک نہیں ہے 2 گواہ ہونے چاہیے. 2 جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ پانی جو گلاس میں ہے یہ پاک ہے. اور اگر 2 گواہ بھی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تیسری بات یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے پانی بھر لے، جانتا ہو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، میں نے بھر کر رکھ دیا. تو یہ تیسری بات ہے کہ جو خود جانتا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو. تو پہلی بات کہ مالک کہے کہ یہ پاک تو پھر پاک ہے. دوسری بات کہ 2 گواہ کہیں کہ یہ پاک ہے تو پاک ہے. اور اگر 2 نہیں تو تیسری بات کہ آپ خود جانتے ہو، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ پاک ہے تو پاک ہے. اب علی کی پاکیزگی کیا کہوں؟ کہیے سبحان اللہ. کہ اے مالک اس گھر کی پاکیزگی کیا کہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جو مالک الملک، وہ یہ کہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کون گواہی دے رہا ہے پاکیزگی کی؟ خود مالک دے رہا ہے. کہیے نا سبحان اللہ. مگر اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مالک تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ پاک ہے، پھر مالک نے 2 گواہ بھی رکھے. وہ گواہ کون ہے؟ کہا ایک فرشتوں کا سردار کہ جس کو حکم دیا، اور دوسرا نبیوں کا سردار کہ یہ پہنچا دو یہ حکم. تو یہ 2 گواہ، پہلی گواہی خود مالک کی ہے، اور دوسری گواہی جو 2 گواہ وہ خود ایک جبرائیل گواہ ہے کہ میں خود یہ حکم لایا ہوں، اور پھر امت کو یہ حکم جو پہنچایا جو رسول اللہ ہے. یہ 2 گواہ ہیں کہ نبی کا گھر پاک ہے. اور تیسری گواہی کہا کہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو شریعت نے تیسری گواہی آنکھوں سے تم خود دیکھ لو تو آج بھی یقین نہ آئے تو کعبہ کو دیکھ لو کہ کعبے کے اندر علی آیا ہے. یعنی 3 گواہی یہاں پر ملتی ہے کہ ایک خود رب گواہی دے کہ یہ پاک ہے، جبرائیل گواہی دے، رسول اللہ حکم پہنچائے، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کہا گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟
تو اگر کوئی نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ سے منہ پھیر دے تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی نمازوں کو پڑھ کر علی سے منہ پھیر دے تو ایمان نہیں رہتا۔ تو علی کعبے میں آئے، کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو علی کعبے میں آئے، کسی نے کعبہ نہیں دھویا۔ کیوں؟ اگر دھویا جاتا تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ علی کی پاکیزگی میں شک ہے۔ اب وہی شک کرے کہ جس کو اللہ کے گھر کے پاک ہونے میں شک ہو۔ کیا کہیے علی کا؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، علی کے لیے اعزاز کے کعبے میں آئے۔ ہم نے کہا علی کے لیے تو ہے ہی، مگر کعبے کے لیے بھی اعزاز ہے، کعبے کے لیے بھی اعزاز ہے۔ کیوں؟ کہ علی ہے۔ اور علی جو ہے، علی یہ دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، جو علی کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ علی جب میرے پیٹ میں تھے، جب بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، مبارک پیٹ میں تھے، آپ یہ کہتی ہیں اکثر میں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو آپ کے تشریف لانے سے بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی۔ کب کھڑی ہو جاتی تھی؟ جب آپ تشریف لاتے۔ پوچھا مکہ مکرمہ کی عورتوں نے کہ اے فاطمہ بنت اسد، یہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ محمد، یہ بھتیجے ہیں، آپ کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، جب محمد آتے ہیں تو ایسی حرکت ہونے لگتی ہے کہ میں بیٹھ نہیں پاتی، فوراً میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ علی جب مبارک پیٹ میں تھے اس وقت بھی جانتے تھے کہ احترام رسالت کیا ہے، کہ احترام رسالت کیا ہے۔ ابھی تو اعلان نبوت حضور نے نہیں فرمایا، مگر علی اس وقت بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ علی المرتضیٰ کی والدہ کھڑی ہو جاتی تھی، تو علی جب ماں کے مبارک پیٹ میں تھے اس وقت بھی علی تھے۔ اب جب تشریف لائے، حضور گئے، کعبہ معظمہ میں آئے، کوئی کعبے کو دھونے کی روایت نہیں ملتی۔ جناب ابو طالب ہاتھوں میں لیتے ہیں اور یہ کہنے لگے کہ 3 دن گزر چکے ہیں، علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نے فرمایا کہ اے چچا لائیے، مجھے دیں، میرے ہاتھوں میں دیں۔ جب علی آغوش نبوت میں آئے، رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں آئے، تو فوراً علی نے آنکھیں کھول کر پہلی زیارت رخ مصطفیٰ کی۔ یہ اعزاز ہے، علی کو حاصل ہے یہ اعزاز۔ بھئی یہ عقیدہ آج جو ہم کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ عقیدہ تو 1400 سال بعد جو ہے اعلیٰ حضرت کے توسل سے ہم نے یہ سنا، مگر علی ابھی 3 دن کے ہیں۔ اور کیا نظر تھی؟ پہلی نظر، علی نے پہلی نظر میں یہ فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ آیا کعبے میں ہوں، مگر کعبہ کی در و دیوار کو نہیں دیکھا۔ میں چاہتا تو آنکھیں کھول دیتا، مگر نہیں کھولی۔ میں انتظار میں تھا اور یہاں رسول اللہ انتظار میں ہے۔ جیسے رسول اللہ کی مبارک آغوش میں آئے، علی نے آنکھیں کھول کر قیامت تک یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر دیکھنا چاہو کہ کعبہ معظم یا مدینہ معظم تو دیکھ لینا کہ جہاں رسول اللہ ہوں گے وہ جگہ معظم ہوگی۔ بھئی بلال حبشی تو 8ویں ہجری فتح مکہ کے وقت کعبہ کے اوپر چڑھے نا، اور پھر جب آذان دینے لگے تو اس وقت یہ عقیدہ واضح ہوا
کہ جب کہنے لگے کہ سرکار آزان دیتا ہوں تو منہ کعبے کی طرف کرتا ہوں، آج کعبے کی چھت پر ہوں، حضور نے اس وقت فرمایا کہ آج میری طرف منہ کر دو، مگر علی نے 3 دنوں میں بتایا، 3 دنوں میں بتایا کہ کعبے کے بھی جو کعبہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا مقام دیا علی کو، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے پھر دیکھیے نا، اب علی المرتضی کعبہ معظمہ میں سے حضور کی مبارک جب آغوش میں آئے، اب حضور میرے مولا کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اور کیا پرورش ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی پرورش فرمائی۔ سرکار کی عمر مبارک 63 سالہ، علی پاک کی عمر بھی 63 سال ہے۔ آپ 64 سال پر نہیں پہنچے، 64 پر نہیں پہنچے۔ یہ بھی دیکھیے ادب ہے کہ جتنی عمر رسول اللہ کی ہے اس سے کم عمر ہی علی کی ہے۔ تو یہ پورا جو دورانیہ ہے 63 سالہ۔ حضور جب تک اس روئے زمین پر رہے ہیں بنفس نفیس، علی قریب رہے ہیں، علی کی پرورش کی۔ اور جب علی کی شہادت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ شہادت مسجد میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ مسجد میں سب سے اہم مقام کون سا ہے؟ مسجد میں سب سے اہم مقام کون سا ہے؟ آپ کہیں گے محراب۔ علی محراب میں تھے۔ پوچھا جائے کہ نمازوں میں سب سے اہم نماز کون سی ہے تو آواز آئے گی فجر کی۔ نماز میں سب سے اہم پوزیشن کون سی ہے؟ جواب آئے گا سجدہ۔ مسجد گھروں میں افضل مسجد تو علی مسجد میں ہے، مسجد میں محراب تو علی محراب میں ہے، عبادت میں نماز افضل تو علی نماز میں ہے، نماز میں سجدہ افضل تو علی سجدے میں ہے۔ اور انسان کی سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہا جاتا ہے وہی سر، وہ پیشانی جو سجدے میں جو زمین پر ٹکائی جاتی ہے، تو علی سجدے میں زمین پر اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہ آواز آئے کہ مہینوں میں افضل کہا رمضان تو مہینہ بھی رمضان کا، مہینہ بھی رمضان کا۔ دنوں میں افضل کہا جمعہ تو دن بھی جمعہ کا، راتوں میں افضل کہا شب قدر وہ رات بھی شب قدر۔ اب دیکھیے تو اسے ہر چیز افضل، ہر چیز مبارک۔ کہ موت میں افضل کہا شہادت کی موت۔ تو ان تمام نماز افضل تو علی نماز میں، محراب افضل تو علی محراب میں، گھروں میں مسجد افضل تو علی مسجد میں، مہینوں میں رمضان افضل تو علی رمضان کا مہینے میں، دنوں میں جمعہ، راتوں میں لیلۃ القدر۔ اور ایسے موقع پر علی شہید ہو رہے ہیں اور پھر پیغام دے رہے ہیں۔ ایک پیغام دیا، کیا پیغام دیا؟ کہ لوگوں علی سے ملنا چاہو، علی کو ڈھونڈنا چاہو، علی کو تلاش کرنا چاہو تو علی تمہیں 2 جگہ پر ملے گا، 2 جگہ پر۔ کہاں ملے گا علی؟ کہا یا تو خدا کے گھر میں ملے گا، یہ رسول اللہ کے گھر میں ملے گا۔ کہ ولادت خدا کے گھر، پرورش نبی کے گھر، اور پھر شہادت خدا کے گھر۔ اب اسی دورانیہ میں علی نے، اسی جو ٹائم پیریڈ میں علی کے مقام، علی کے فضائل، علی کے جو فضائل اور بلندیاں جو اللہ نے عطا فرمائی، ایسا لگتا ہے کہ علی پاک کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ کتنی فضیلتیں علی کے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو اللہ نے علی کو عطا فرمائی، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے چند ایسی خصوصیات لکھی ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ صرف علی کے پاس ہے، ان میں علی جیسا کوئی بھی نہیں۔ جن میں سے ایک بات، ویسے بہت سی باتیں لکھی، ایک بات کہ علی کے عقد میں سیدہ کائنات آئی، کہ بی بی پاک آئی۔ کتنا بڑا مقدر ہے علی کا بھئی۔ یہ تو آج دنیاوی یہ ریت ہے، دنیاوی ایک طریقہ ہے کہ بچی اگر بڑے گھر کی ہو
تو بچہ بھی بڑے گھر کا دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچی بڑے گھر کی ہے، تو سیدہ کس گھر کی تھی؟ سیدہ کائنات جو رسول اللہ کے گھر کی، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے بڑے گھر کی لڑکی، تو لڑکا بھی بڑے گھر کا ہونا چاہیے۔ کہا کہ ایک ہی گھر ہے جو خدا کا ہے، وہاں علی آئے ہیں۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو سیدہ کائنات عطا فرمائی، اور یہ واحد نکاح ہے، یہی نکاح ہے حضرات گرامی، یہی وہ نکاح ہے کہ علی کا مقدر دیکھی کہ جب سیدہ آئیں علی کے نکاح میں، کہ جس نکاح کو خود رب نے پڑھا، رب نے نکاح پڑھا، جیسی رب کی قدرت ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا، اور مہر جانتے ہو کیا دیا؟ آج بھی پوری امت سیدہ کائنات کی مقروض ہے، آج بھی پوری امت احسان ادا نہیں کر سکتی، احسان نہیں اتار سکتی اس گھر کا۔ کس گھر کا؟ سیدہ کے گھر کا، علی المرتضیٰ کے گھر کا۔ مہر میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ حکم دیا کہ جاؤ سیدہ کائنات کو کہہ دو کہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگو۔ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان رب تعالیٰ سے یہی عرض کریے کہ میں مہر میں آپ کی امت کی بخشش مانگتی ہوں۔ تو پوری امت مقروض ہے سیدہ کائنات کی، تو علی کی یہ فضیلت ہے کہ سیدہ کائنات علی کے عقد میں آئی۔ اور پھر کیا کہیے، وقت شہادت علی نے یہ بات کہہ کر فیصلہ کر دیا، جب ضرب لگی آپ نے فرمایا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، علی کامیاب ہو گیا۔ آج بھی نجف اشرف میں دیکھیے یہ علی پاک کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ یقیناً کامیاب ہو گئے علی، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی علی المرتضیٰ کو جیسی اس کی قدرت ہے، کہ بیٹی رسول اللہ نے عطا کی، اور جب شجاعت کی بات آئے تو تلوار خود رب نے عطا کی۔ تلوار آج بھی جو ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار حیدری، یہ کہاں سے آئی؟ علی کے لیے تو تلوار بھی خدا نے دی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بستر ہو نبوت کا تو علی کو ملا کہ علی آپ سو جائیے۔ ولادت کے لیے جگہ خدا نے دے دی کہ علی میرے گھر میں آئیں گے۔ اور پھر بیٹے کون سے آئے؟ دو شہزادگان دیکھیے نا کون سے آئے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ایک حسن ایک حسین کے جو اللہ نے علی کو عطا فرمائے، یہ شان علی کی ہے۔ تو جبھی کہتے ہیں کہ حضرات گرامی علی کو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے علی ہے، تو علی کا کعبے میں آنا یہ علی کے لیے صرف اعزاز کی بات نہیں، کعبے کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ وہ یہ ہے اس لیے کہ کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ کعبہ محترم، علی بھی محترم، کعبہ معظم، علی بھی معظم۔ کعبہ کے طواف کرنے سے اللہ ملتا ہے، علی کا تو دل عرش ہے۔ کعبے کو دیکھنے سے، کعبے کی طرف منہ کر کے رب کی عبادت کرنے سے ایمان بچتا ہے، سیف ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، مگر علی تو خود کل ایمان ہے۔ مگر ایک فرق آپ کو بتا رہا ہوں، بندہ اگر تسبیح لے لے تسبیح اور پورا دن بیٹھ کر کعبہ 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 پڑھتا رہے تو ثواب نہیں ملے گا، مگر اسی تسبیح پر علی 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 پڑھتا رہے تو عبادت ہوتی رہے گی۔ کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ علی کیا ہے؟ کہا علی جس کو بولنا عبادت، علی کہنا عبادت، علی سننا عبادت، علی سوچنا عبادت، علی لکھنا عبادت۔ تو آج ہم سیدہ زہرا سینٹر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ علی کا ذکر یہ عبادت ہے۔ علی کا ذکر، کوئی اگر کہے نا کہ آپ بہت زیادہ علی علی نہیں کرتے تو کہیے کہ ہم کیا کریں بھائی، ہم تو کرتے ہیں۔ یہی سوال جو ہے ان سے کیے جائے کہ آپ بتاؤ نا آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت؟ جب عبادت ہے تو پھر ہم تو عبادت کر رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم علی کا ذکر سیاست سمجھ کر نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کہ علی کا ذکر یہ عبادت ہے۔ تو باہر کے حضرات گرامی، علی جو ہے علی ہیں۔ اب علی کے ایک شہزادے حسن، ایک شہزادے حسین، یہ دو شہزادگان اللہ نے علی کو عطا فرمائے، اور دونوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ دونوں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اب دیکھیے پھر حسین پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہزاد عطا فرمایا۔ ویسے تو علی اصغر بھی تھے، علی اوسط بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں۔ تین جو شہزادگان حسین کو اللہ نے عطا فرمائے جو علی کے پوتے ہیں، علی کے، مگر پھر بھی ہیں پوتے، ہر اعتبار سے وہ بھی علی ہیں، ہر اعتبار سے۔ وہ جو 6 مہینے کا تھا نا علی، نام اس کا بھی علی ہے، علی اصغر، نام وہ بھی علی۔ ایک ہے علی اکبر کہ بڑے علی، ایک ہے علی اوسط، علی اوسط کہ جو درمیان والے علی، جن کو دنیا زین العابدین کہتی ہے۔ یہ تینوں علی، کربلا میں 2 علی شہید ہوئے، ایک علی اصغر ایک علی اکبر۔ زین العابدین جو علی ہے، شاہ جی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہم جو کہتے ہیں یا علی مدد، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، ہم کہتے ہیں بھائی، اگر کوئی کہے کہ یہ شرک ہے، بہت سے دلائل ہیں، لیکن بات ہمارے اپنے یقین کی ہے، عقیدے کی، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، مگر اسے بھی ذرا غور کیجئے کہ یا علی مدد، ائمہ اہل بیت میں کتنے علی ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ ائمہ اہل بیت میں 4 علی ہیں، ایک علی ہیں علی بن ابی طالب، ایک علی بن حسین، ایک علی بن موسیٰ کاظم، اور چوتھے علی بن محمد تقی۔ 4 علی ہیں ائمہ اہل بیت میں۔ تو یہ ہمارا نصیب دیکھیے، خوش نصیبی دیکھیے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ تم ایک پر الجھتے ہو، ہم نے کہا علی کی مدد کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم تو ایک دفعہ کہتے ہیں یا علی مدد، چاروں کی طرف سے آتی ہے، چاروں علی کی مدد آتی ہے، اور چاروں علی ہیں، بلکہ چاروں نہیں۔ دیکھیے تو سیرت، صورت، کردار، گفتار تو یہ بتاتی ہے کہ حسن بھی علی ہے، حسین بھی علی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں جس طرح دین کا تحفظ علی نے کیا، مکے میں علی نے کیا، مدینے میں علی نے کیا، بدر میں علی ہیں، احد میں علی ہیں، خندق میں علی ہیں، خیبر میں علی ہیں، فتح مکہ کے وقت علی ہیں، ہر جگہ علی ہوتے اور اسلام کا تحفظ کرتے رہتے، کفار کو نیست و نابود کرتے رہے، اور ہر مقام پر علی علی بن کر سامنے آئے۔ کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ علی کا مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی نا کہ بدبختوں نے جو پلان کیا اس وقت کہ علی پر حملہ کرنا ہے تو صرف نماز میں کر سکتے ہو، جہاد میں کس میں ضرورت تھی؟ جو علی کے سامنے آتا۔ تو یہی کردار علی کے شہزادے حسین نے کربلا میں کیا کہ احد میں جب مٹانے آئے تھے تو علی سامنے آئے تھے، بدر میں اسلام کو مٹانے آئے تھے تو علی سامنے آئے تھے، خندق میں اسلام کو مٹانے آئے تھے تو علی سامنے آئے تھے، ہر مقام پر تو علی آئے ہیں۔ کربلا میں جب یزید اسلام کو مٹانے آیا تو حسین بھی علی بن کر سامنے آیا۔ اور آپ جانتے ہو کہ کربلا میں یزیدیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 22,000، 22,000، اور خود یزید تھا نہیں تھا۔
उस पलीत से कोई पूछे कि तूने 22,000 का लश्कर भेजा है, तू क्यों नहीं आ रहा, तो जवाब यही आएगा कि अली के किस्से सुने हैं कि ओहद में अली था, कोई बचा नहीं था, बदर में अली था, कोई बचा नहीं था, खैबर में अली था, कोई बचा नहीं था। अरे वो तो एक अली था, करबला में 3 अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। 3 अली थे करबला में। फिर समझ आती कि 22,000 क्यों कहा, 3 अली थे, 3 अली। तो एक अली की शुजाअत दुनिया जानती थी, तो जिस मैदान में 3 अली आए हो तो फिर वहां पर 22,000 ही लश्कर उतरेगा। और फिर भी क्या हुआ, 6 महीने का अली ने बता दिया, कहिए सुभान अल्लाह। अली असगर ने बता दिया 6 महीने के। हमने कहा वो अली तो बहुत बड़े हैं, अगर समझ ना आए तो अली असगर को देख लेना कि जो मौत की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा था, वो भी अली थे और मैं भी अली हूं। हम तभी तो कहते हैं कि मौत उनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। अरे मौत से क्या खतर, मौत से क्या है डर, उससे बचना भी क्या, आ गई आ गई।